بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ حدید کا تیسرا رکوع چل رہا ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کچھ حالات بیان فرمائے کہ یہ تو کھیل تماشا ہے، اس کی مثال سبزے کی طرح، ہریالی کی طرح ہے۔ آپ اگر دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی طرف دوڑو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اسی میں خیر ہے۔ یہاں سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بات انسان کو سمجھائی کہ انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے پیسہ وغیرہ اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے بھاگتا ہے، بخل کر کے اور کنجوسی کرتا ہے، جبکہ ضرورت بھی ہوتی ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی مقروض ہے، کوئی کسی طرح کا بیمار شیمار ہے، آپ کے پاس گنجائش بھی ہے اور سامنے ضرورت بھی ہے، پھر بھی آپ خرچ نہیں کرتے اس لالچ میں کہ میرے پاس جو پیسہ پڑا ہوا ہے یہ اسی لیے میں نے سنبھال کے رکھا ہے کہ جب کوئی مصیبت آ گئی تو میں خرچ کروں گا، جب کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی تو میں وہاں خرچ کروں گا، ابھی اگر میں نے ادھر ادھر اس کو لٹا دیا تو پھر میرا کیا بنے گا۔ تو اسی ذہن کو، اس نظریے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو مصیبتیں وغیرہ آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ اس وجہ سے آپ پیسے پر اعتماد نہ کرو، دنیا پر اعتماد نہ کرو، دنیا کو بنانے والے اللہ پر اعتماد کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبتوں سے ہی بچا دیں گے۔ اور یہ عموماً تجربے میں بھی ہے کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے ان کے اوپر پریشانیاں زیادہ آتی ہیں، اور جو غریب ہیں بیچارے ان کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح کی پریشانیاں کم ہوتی ہیں، وہ بھی اپنے اعمال ہی کی وجہ سے۔ غریب ہے اور پیسہ بھلے نہیں ہے لیکن دوسرے لحاظ سے دیکھو کہ دین کے خلاف باتیں کر رہا ہے، مسجد سے محروم ہے، گھر کے اندر برکت کی چیزیں نمازیں ہیں ہی نہیں، تو پھر ظاہر ہے بیماریاں تو آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، جو کوئی بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے زمین میں یا تمہاری جان میں، وہ ساری کی ساری لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہیں ان کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یقیناً یہ چیزیں اللہ تعالیٰ پر مشکل نہیں، آسان ہیں۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ تم غم نہ کھاؤ، افسوس نہ کرو کسی چیز سے محروم ہونے پر۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور نہ تکبر کرنے لگو، اکڑنے لگو اس چیز پر جو تمہیں ملی۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، یقیناً اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتے ایسے لوگوں کو جو تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ زمین کے اندر جو بھی مصیبت تمہیں ملتی ہے یا اپنے جانوں کے اندر جو تمہیں مصیبتیں ملتی ہیں، یہ ساری کی ساری پہلے سے لکھی ہوئی، اچانک نہیں آ جاتی، پہلے سے اللہ تعالیٰ ان کو جانتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ بیماری آئے گی، اس کے اوپر زمین کے حساب سے یہ پریشانی آئے گی، پلاٹ کی پریشانی ہوگی، گھر کی پریشانی ہوگی، گھر ٹوٹ گیا، گھر مل نہیں رہا، کہاں رہوں، کیا کروں، آپ کے گھر پر قبضہ ہو گیا، آپ کے باغات کے اندر نقصان ہو گیا، آپ کی کھیتی جو ہے وہ فصل تباہ ہو گیا، کوئی آپ کے باغات کے اندر کیڑا لگ گیا، اسی طرح سے زمین میں چلنے پھرنے والا تمہارا کاروبار وہ خراب ہو گیا، اچانک کاروبار ڈوب گیا، اچانک تمہارے دکانداری خراب ہو گئی،
یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ یہ پہلے سے کتاب کے اندر لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور آپ کی اپنی جانوں کے اندر بھی جو کوئی پریشانی آتی ہے یہ بھی پہلے سے لکھی ہے۔ ابھی یہ بیماری ہو گئی، وہ بیماری ہو گئی، بچہ بیمار ہو گیا، بیوی بیمار ہو گئی، جتنا کچھ آپ نے پیسہ جمع کیا تھا وہ سارا کا سارا ادھر ادھر ڈوب گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اسی پیسے کو بچانے کے لیے یہ جو کہتے ہو کہ مصیبت کے ٹائم پر کام آئے گا، تو اللہ تعالیٰ سے یہ مانگو کہ مصیبت ہی نہ آئے نا۔ بڑی محنت کر کے آپ نے پیسہ جمع کیا، اور اس میں سے پیسہ ہے 1,00,000 روپیہ، اس میں سے سال کے اندر صرف 2,500 روپیہ اللہ کے نام پر دے دو، اور اس میں سے کوئی غریب اگر محتاج نظر آ گیا تھوڑا سا پیسہ اس میں سے اسی کو بھی دے دو، خیرات کی نیت سے، صدقے کی نیت سے، ہدیے اور تحفے کی نیت سے، تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بڑی مصیبتوں کو ٹال دیں گے۔ اگر آپ کنجوسی کرتے ہو، نہیں یار پیسہ تھوڑا ہے مجھے اپنے کام میں آئے گا، پھر اللہ نہ کرے پھر اگر کوئی مصیبت آ گئی تو یہ سارا پیسہ بھی چلا جائے گا اور اسی ثواب سے بھی محروم ہو گئے، کسی غریب اور محتاج کی دعاؤں سے بھی تم محروم ہو گئے۔ اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ پر آسان ہے، مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کو سنبھال کے رکھنا، اسی کا کنٹرول اپنے پاس رکھنا، ہر چیز کے اوپر نظر رکھنا، کسی کو مصیبت میں ڈالنا ہے، کسی کو نہیں ڈالنا ہے، کسی مصیبت زدہ کو مصیبت سے نکالنا ہے، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہے اور مشکل نہیں ہے۔ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تاکہ تمہیں کوئی چیز نہ ملنے پر صدمہ نہ ہو، کوئی چیز ملنے پر تکبر نہ ہو۔ یہ بھی بڑی بیماری ہوتی ہے نا لوگوں میں۔ کوئی بندہ گیا شکار کے لیے، وہاں جا کر کے اس نے محنت کی اور ادھر ادھر دوڑا گھوما پھرا، تو اگر کچھ نہ ملا نا، تو اگر علماء سے دین والوں سے جڑنے والا ہے پھر تو بولے گا بھائی اللہ کی مرضی، جو مقدر تھا وہی ہوا۔ اور جو دین سے دور ہوتا ہے نا وہ پھر یار ہمارے تو زندگی ایسی ہے، ہم تو پھنس گئے، الٹا قرضوں کے اندر پھنس گئے، یہ ہوا۔ اللہ کے بندے یہ خیال نہیں کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے تجھے تباہی سے بچا لیا، اگر وہاں ڈوب جاتے تو اور کوئی پریشانی آ جاتی تو؟ اگر اتنے سالوں تک اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، 1-2 مرتبہ اگر تمہارے اوپر کوئی آزمائش امتحان آ گئی تو پھر اس پر چیخنے لگتا ہے۔ ایک اللہ کی بندی تھی رابعہ بصریہ، اسی نے کسی بندے کو دیکھا کہ سر کو پٹی باندھی ہوئی ہے، پوچھا کیا ہوا ہے؟ بولا کہ سر میں درد ہے۔ عمر کتنی ہے؟ 35 سال۔ بولا آج تک پہلے اس طرح کی بیماری نہیں تھی؟ بولا نہیں۔ بولا 45 سال کے بعد اگر تجھے سر میں درد ہوا ہے تو پٹی باندھ کر کے لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بیمار کیا ہے، مجھے سر میں درد ہوا ہے۔ 35 سال تک ٹھیک تھا تو اللہ تعالیٰ کے صحت جو دی تھی اس کو ظاہر کرنے کے لیے بھی کوئی نشانی رکھی تھی؟ ابھی بیماری کے لیے تو سب کو شکایت کر رہا ہے نا کہ مجھے اللہ نے بیماری دی ہے، تو صحت دی تھی اس کے لیے کوئی نشانی رکھی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے سالوں تک اگر آپ کو کھلایا پلایا ہے، آپ سانس لے رہے ہو، آپ کا جسم مضبوط صحت کے ساتھ چل رہا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے ہو، اور اگر کبھی ایک مرتبہ کوئی کمی ہو گئی تو پھر چیخنا چلانا۔ آہستہ تلاوت کرو بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے، یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ نہ ملنے والی چیزوں پر صدمہ میں نہ آؤ۔ ارے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، آج کاروبار کم ہو گیا، آج یہاں سے پریشانی ہو گئی، سمجھو کہ اللہ کی طرف سے ہے تو پریشانی ختم۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو ملا ہے اس پر تکبر نہ کرو، میں تو اتنا پیسے والا ہوں، یہ غریب ہے، اس کے پاس کیا ہے، میرا گھر دیکھو کیسا اسپیشل ہے، اس کے پاس کیا ہے، میری گاڑی دیکھو، میرا کپڑا دیکھو، اس طرح سے کر کے دوسروں پر اپنے آپ کو بلند نہ سمجھو۔ کیوں؟ اسی صورت میں پہلے آیا کہ جو کچھ پیسہ تمہارے پاس ہے یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے، امانت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، کیونکہ تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے بھی یہ خزانے دنیا میں تھے،
ابھی ان قریب تم مر جاؤ گے تو بھی یہ یہاں رہیں گے، پھر کبھی کسی اور کے پاس چلے جائیں گے. پہلے کسی اور کے پاس تھے، آپ کے پاس آئے، ابھی پھر آپ کے چلے جاؤ گے تو کسی اور کے پاس جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کچھ عرصے کے لیے تمہیں دیا ہے، اس پر تکبر کرنے کی کیا ضرورت ہے. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اور تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے لوگ وہ ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں. ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور تعریف کے لائق ہے. بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، خود تو ظالم نکمے ہوتے ہیں، کسی کے کام آنے والے نہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ خود نکمہ ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بولتے ہیں چھوڑو کہاں خرچ کرتا ہے. یہ ابو جہل ایسا تھا. ابو جہل مکی زندگی کے اندر ایسا ظالم تھا کہ خود کبھی بھی کسی کے اوپر خرچہ نہیں کرتا تھا، لیکن اگر محلے میں، شہر میں کوئی غریبوں کی دوسرا مدد کرنے والا ہوتا نا، اسی کو بھی روکتے، کیا ضرورت ہے، چھوڑو ان کو، یہ اس کے لائق نہیں ہے کہ ان پر خرچہ کیا جائے. اور مدینے کے اندر منافقوں نے ایسا کیا تھا. لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، انہوں نے بولا کہ جو نبی پاک کے پاس رہتے ہیں نا، صحابہ، طلبہ جو مدرسے میں رہتے ہیں، مسافر ہیں، ان کے اوپر خرچہ نہ کرو، خرچہ نہیں کرو گے تو ان کو کچھ ملے گا نہیں، بھاگ جائیں گے یہاں سے، نعوذ باللہ. تو یہ بخیل لوگ، کنجوس لوگ وہ ہیں جو خود تو خرچہ نہیں کرتے، الٹا دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں. اور ایسے لوگوں کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جہنم میں جا رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، عذابوں سے بچاؤ کی کوئی صورت بن رہی ہے نہیں بن رہی، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. جب خود اپنے آپ کا خیال نہیں کرتے تو ان کو زبردستی کیوں اچھائی کی طرف لے جایا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. بخل بڑی خطرناک چیز ہے، کنجوسی. اور کنجوس ایسا گندا آدمی ہوتا ہے کہ پیسہ کماتا بہت ہے، جمع بہت کرتا ہے، لیکن خرچہ نہیں کر سکتا، اپنے لیے بھی خرچہ نہیں کر سکتا. پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خرچہ کرتے ہیں اس کی اولاد اور اس کے وارث، لیکن حساب کتاب خود اسی کو دینا پڑے گا. اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہے؟ اس نے اتنا پیسہ جمع کیا، اتنا پیسہ جمع کیا کہ اسی پیسے میں سے اگر اللہ کے نام پر خرچ کر کے غریبوں کا دل خوش کرتا تو اپنے لیے جنت بنا سکتا تھا، نہیں کیا. اسی پیسے میں سے خود بھلا اپنی زندگی اچھی طرح سے گزارتا، کر سکتا تھا، لیکن نہیں کیا. یار پھر ضرورت کے ٹائم پر کام آئے گا، میرے بچوں کو کام آئے گا. تو یہ پیسہ گیا تو دوسروں کے پاس، لیکن حساب کتاب تو تجھے دینا پڑے گا نا. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بکری ذبح ہوئی تو پورا گوشت گھر والوں نے تقسیم کر دیا، ایک ٹکڑا گوشت کا رکھ دیا. تو جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو انہوں نے بتایا، اللہ کے رسول، یہ ہم نے پورا سارا کا سارا ادھر ادھر تقسیم کر دیا اور اتنا ٹکڑا ہم نے بچا کے رکھا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتنا ٹکڑا آپ نے یہ اپنے لیے رکھ دیا، باقی جتنا تقسیم کر دیا وہ سارا کا سارا اپنے لیے ذخیرہ بنا دیا. جو تقسیم کر دیا وہ تمہارے لیے ذخیرہ ہے کہ اللہ کے نام پر ہوا، جو اپنے لیے رکھا ہے یہی تمہارے حصے میں آیا، تمہیں ملا، باقی سارا تمہارے لیے ذخیرہ ہے، خزانہ ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جتنا کچھ آپ اللہ کے نام پر خرچہ کرو گے وہ ضائع نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، اس حساب سے سارا کچھ ریکارڈ بھی محفوظ ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یہ انشاءاللہ کل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لائک کریں ہماری ویڈیو کو، سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.